حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد آپ مسجد کے آگے کے حصے یعنی دالان میں ایک لکڑی پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حاضرین میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، مگر آپ کے دبدبے کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے اور جلد باز لوگ مسجد سے باہر نکل گئے۔ آپس میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ شاید نماز میں رکعات کم ہو گئی ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 کے بجائے صرف 2 ہی رکعات پڑھائی ہیں۔ حاضرین میں ایک صحابی تھے جنہیں آپ ذوالیدین لمبے ہاتھوں والا کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، نماز کی رکعات کم ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعات کم ہوئی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھول گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یاد کر کے فرمایا کہ ذوالیدین نے صحیح کہا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعات اور پڑھائیں، پھر سلام پھیرا اور تکبیر کہہ کر سجدہ سہو میں گئے۔ نماز کے سجدے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہہ کر پھر سجدے میں گئے، پہلے سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6051۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک قبر کا مردہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یا پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور یہ دوسری قبر والا مردہ چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری شاخ منگائی اور اسے 2 ٹکڑوں میں پھاڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں اس وقت تک شاید ان دونوں کا عذاب ہلکا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6052۔ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ انصار میں سب سے بہتر گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6053۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا وہ آدمی ہے بدترین جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6054۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی باغ سے تشریف لائے تو آپ نے 2 مردہ انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری شاخ منگوائی اور اسے 2 حصوں میں توڑا اور ایک ٹکڑا ایک کی قبر پر اور دوسرا دوسرے کی قبر پر گاڑ دیا۔ پھر فرمایا، شاید کہ ان کے عذاب میں اس وقت تک کے لیے کمی کر دی جائے جب تک یہ سوکھ نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6055۔ حمام بن حارث نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو یہاں کی باتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جا لگاتا ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے بتلایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6056۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ احمد بن یونس نے کہا، یہ حدیث میں نے سنی تو تھی مگر میں اس کی سند بھول گیا تھا جو مجھ کو ایک شخص ابن ابی ذئب نے بتلا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6057۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6058۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہ تھا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس شخص کی یہ بات آپ کو سنائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6059۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغے سے کام لے رہا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے ہلاک کر دیا، یا یہ فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر کو توڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6060۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر آیا تو ایک دوسرے شخص نے ان کی مبالغہ سے تعریف کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس، تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کئی بار فرمایا، اگر تمہارے لیے کسی کی تعریف کرنی ضروری ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہوں، باقی علم اللہ کو ہے، وہ ایسا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ ایسا ہی ہے اور یوں نہ کہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہی ہے۔ اور وہیب نے اسی سند کے ساتھ خالد سے یوں روایت کی، ارے تیری خرابی، تو نے اس کی گردن کاٹ ڈالی، یعنی لفظ وہی حقا کے بجائے لفظ وہی لکا بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6061۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازار لٹکانے کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا جب آپ نے فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہبند ایک طرف سے لٹکنے لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6062۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں تک اس حال میں رہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ جیسے آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا، عائشہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک معاملے میں سوال کیا تھا اور اس نے وہ بات مجھے بتلا دی۔ 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا سر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ جو میرے سر کے پاس تھا، ان صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں، اس کے اندر کنگھی ہے اور کتان کے تار ہیں، اور یہ زروان کے کنویں میں ایک چٹان کے نیچے دبا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا۔ اس کے باغ کے درختوں کے پتے سانپوں کے پھن جیسے ڈراؤنے معلوم ہوتے تھے اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح سرخ تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ جادو نکالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو شہرت کیوں نہ دی؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور میں ان لوگوں میں خواہ مخواہ برائی کے پھیلانے کو پسند نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لبید بن عاصم یہود کے حلیف بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6063۔ حمام بن منبر نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو،
کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6064۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6065۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابو الزناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6066۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین کی کوئی بات نہیں جانتے ہیں۔ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ یہ دونوں آدمی منافق تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6067۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگ ہم جس دین پر ہیں اس کو نہیں پہچانتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6068۔ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوا گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6069۔ مسند نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے صفوان بن محرز سے، ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کانا پھوسی کے باب میں کیا سنا ہے، یعنی سرگوشی کے باب میں؟ انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قیامت کے دن تم مسلمانوں میں سے ایک شخص جو گناہ گار ہوگا اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائے گا، پروردگار اپنا بازو اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا، تو نے فلاں دن دنیا میں یہ برے کام کیے تھے۔ وہ عرض کرے گا، بے شک پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، پر تو غفور الرحیم ہے، غرض سارے گناہوں کا اس سے پہلے اقرار کرا لے گا، پھر فرمائے گا، دیکھ میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے رکھے تو آج میں ان گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6070۔ حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور و تواضع کرنے والا اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو اکڑ کر چلنے والا اور متکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6071۔ حمید طویل نے خبر دی، کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا یہ حال تھا کہ ایک لونڈی مدینے کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6072۔ عوف بن مالک بن طفیل بن حارث نے بیان کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مادری بھتیجے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز بھیجی یا خیرات کی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے تھے کہنے لگے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایسے معاملوں سے باز رہنا چاہیے۔
نہیں تو اللہ کی قسم میں ان کے لیے حجر کا حکم جاری کر دوں گا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا اس نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ فرمایا، پھر میں اللہ سے نظر کرتی ہوں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے اب کبھی نہیں بولوں گی۔ اس کے بعد جب ان کے قطع تعلق پر عرصہ گزر گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے ان سے سفارش کی گئی کہ انہیں معاف فرما دیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اور اپنی نظر نہیں توڑوں گی۔ جب یہ قطع تعلق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا تو انہوں نے مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث رضی اللہ عنہم سے اس سلسلے میں بات کی۔ وہ دونوں بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی طرح تم لوگ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل کرا دو، کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے ساتھ صلہ رحمی کو توڑنے کی قسم کھائیں۔ چنانچہ مسعود اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دونوں اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس میں ساتھ لے کر آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے اندر آنے کی اجازت چاہی اور عرض کی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہاں سب آ جاؤ۔ ام المومنین کو اس کا علم نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب یہ اندر گئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے اور ام المومنین رضی اللہ عنہا سے لپٹ کر اللہ کا واسطہ دینے لگے اور رونے لگے کہ معاف کر دیں۔ یہ ام المومنین کے بھانجے تھے۔ مسعود اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی ام المومنین کو اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بولیں اور انہیں معاف کر دیں۔ ان حضرات نے یہ بھی عرض کیا کہ جیسا کہ تم کو معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ والی حدیث یاد دلانے لگے، اور یہ کہ اس میں نقصان ہے۔ تو ام المومنین بھی انہیں یاد دلانے لگیں اور رونے لگیں اور فرمانے لگیں کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے اور قسم کا معاملہ سخت ہے، لیکن یہ بزرگ لوگ برابر کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ام المومنین نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بات کر لی اور اپنی قسم توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ یہ قسم یاد کرتی تو رونے لگتی اور آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6073، 6074، 6075۔ عوف بن مالک بن طفیل۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات چیت بند کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6076۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عطا بن یزید لیثی نے اور انہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6077۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو ہاں محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، جی ہاں، آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6078۔ ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں معمر نے، ان سے زہری نے، دوسری سند، اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیرو پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا
کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح و شام تشریف نہ لاتے ہوں۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ والد ماجد کے گھر میں بھری دوپہر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت ہمارے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا معمول نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کسی خاص وجہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مکہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، انہیں خالد حذا نے، انہیں انس بن سیرین نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کے گھرانے میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں کے یہاں کھانا کھایا۔ جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو آپ کے حکم سے ایک چٹائی پر پانی چھڑکا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور گھر والوں کے لیے دعا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6080۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الصمد بن عبد الوارث نے، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی اسحاق نے، کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے پوچھا کہ استبرق کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ دیباج سے بنا ہوا دبیز اور کھردرا کپڑا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو استبرق کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آپ خرید لیں، اور وفد جب آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو ان کی ملاقات کے وقت اسے پہن لیا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ خیر، اس بات پر ایک مدت گزر گئی، پھر ایسا ہوا کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ایک جوڑا بھیجا تو وہ اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوڑا میرے لیے بھیجا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں آپ اس سے پہلے ایسا ارشاد فرما چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے بیچ کر مال حاصل کرو۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی حدیث کی وجہ سے کپڑے میں ریشم کے بیل بوٹوں کو بھی مکروہ جانتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6081۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ میں بھائی چارگی کرائی۔ تو پھر جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ولیمہ کر، خواہ ایک بکری کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6082۔ عاصم بن سلیمان احول نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں معاہدہ حلف کی کوئی اصل نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قریش اور انصار کے درمیان میرے گھر میں حلف کرائی تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6083۔ عاصم بن سلیمان احول نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں معاہدہ حلف کی کوئی اصل نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قریش اور انصار کے درمیان میرے گھر میں حلف کرائی تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6083۔ ابراہیم نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب نے، ان سے محمد بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کئی بیویاں جو قریش سے تعلق رکھتی تھیں آپ سے خرچ دینے کے لیے تقاضا کر رہی تھیں اور پکار پکار کر باتیں کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ جلدی سے بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی
اور وہ داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر مجھے حیرت ہوئی جو ابھی میرے پاس تقاضا کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔ پھر عورتوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، اپنی جانوں کی دشمن مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ انہوں نے عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی تمہیں راستے پر آتا ہوا دیکھے گا تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6085۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے کل واپس ہوں گے۔ آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اسے فتح نہ کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو کل صبح لڑائی کرو۔ دوسرے دن صبح کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے گھمسان کی لڑائی لڑی اور بکثرت صحابہ رضی اللہ عنہم زخمی ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم کل واپس ہوں گے۔ بیان کیا کہ اب سب لوگ خاموش رہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے پوری سند خبر کے لفظ کے ساتھ بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6086۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں تو تباہ ہو گیا، اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے روزے رکھ۔ انہوں نے عرض کیا، اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ بیان کیا کہ پھر کھجور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ عرق ایک طرح کا 9 کلو گرام کا ایک پیمانہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھنے والا کہاں ہے؟ لو اسے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے عرض کی، مجھ سے جو زیادہ محتاج ہو اسے دوں؟ اللہ کی قسم، مدینے کے دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ بھی ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک کھل گئے۔ اس کے بعد فرمایا، اچھا پھر تو تم میاں بیوی ہی اسے کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6087۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کے جسم پر ایک نجرانی چادر تھی جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر بڑے زور سے کھینچی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دیے جانے کا حکم فرمائیے۔ اس وقت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا تو آپ مسکرا دیے۔ پھر آپ نے اسے دیے جانے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6088۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6089۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ پاتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی کہ اے اللہ اسے ثبات فرما یا اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6090۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حق سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے۔
اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہنسی اور عرض کیا، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6091۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آنے لگتا ہو، آپ صرف مسکراتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6092۔ سعید نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، بارش کا قحط پڑ گیا ہے، آپ اپنے رب سے بارش کی دعا کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، کہیں ہمیں بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، اتنے میں بادل اٹھا اور بعض ٹکڑے بعض کی طرف بڑھے اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینے کے نالے بہنے لگے۔ اگلے جمعے تک اسی طرح بارش ہوتی رہی، سلسلہ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ چنانچہ وہی صاحب یا کوئی دوسرے اگلے جمعے کو کھڑے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے عرض کیا، ہم ڈوب گئے، اپنے رب سے دعا کریں کہ اب بارش بند کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے چاروں طرف بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے بادل چھٹنے لگے، بائیں اور دائیں، ہمارے چاروں طرف دوسرے مقامات پر بارش ہونے لگی اور ہمارے یہاں بارش یکدم بند ہو گئی۔ یہ اللہ نے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور دعا کی قبولیت بتلائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6093۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6094۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سہیل نافع بن مالک بن ابی عامر نے، ان سے ان کے والد مالک بن ابی عامر نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6095۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے۔ انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6096۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ بلا شبہ سب لوگوں سے اپنی چال ڈھال اور وضع اور سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس آنے تک ان کا یہی حال رہتا ہے، لیکن جب وہ اکیلے گھر میں رہتے تو معلوم نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6097۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے مخارق نے، انہوں نے کہا میں نے طارق سے سنا، کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، بلا شبہ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ چال چلن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6098۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو، اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6099۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں کچھ مال تقسیم کیا، جیسا کہ آپ ہمیشہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصود نہیں تھا،
میں نے کہا کہ یہ بات میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا۔ چنانچہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے چپکے سے یہ بات آپ سے کہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ غصے ہو گئے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہ دی ہوتی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6100۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا نہ کرنا اچھا جانا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد کے بعد فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6101۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو کہتا ہے کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ اور اکرمہ بن عمار نے یحییٰ سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن یزید نے کہا، انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6103۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6104۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے ان سے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی جھوٹ موٹ قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جس کی اس نے قسم کھائی ہے، اور جس نے کسی چیز سے خودکشی کر لی تو اسے جہنم میں اسی سے عذاب دیا جائے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6105۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نماز میں سورہ بقرہ پڑھی، اس پر ایک صاحب جماعت سے الگ ہو گئے اور ہلکی پڑھی۔ جب اس کے متعلق معاذ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو کہا وہ منافق ہے۔ معاذ کی یہ بات جب ان کو معلوم ہوئی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ محنت کا کام کرتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں کو خود پانی پلاتے ہیں۔ حضرت معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، اس لیے میں نماز توڑ کر الگ ہو گیا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، جب امام ہو تو سورہ اقرا والشمس وضحاہا اور سبح اسم ربک الاعلی جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6106۔ زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے لات و عزیٰ کی یا دوسرے بتوں کی قسم کھائی تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور جس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے بطور کفارہ صدقہ دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6107۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے
کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جو چند سواروں کے ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر کہا، آگاہ ہو، یقیناً اللہ پاک تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسم کھاؤ، پس اگر کسی کو قسم ہی کھانی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6108۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے پردہ پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو یہ صورتیں بناتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6109۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں صبح کی نماز جماعت سے فلاں امام کی وجہ سے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو نصیحت کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جتنا غصے میں دیکھا ایسا میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کچھ لوگ نماز با جماعت پڑھنے سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں، پس جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے مختصر پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا، کوئی کام کاج والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6110۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے مسجد میں قبلے کی جانب منہ کا تھوک دیکھا، پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور غصہ ہوئے، پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6111۔ مبعث کے غلام یزید نے خبر دی، انہیں زید بن خالد جہنی نے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ، راستے میں گری پڑی چیز جسے کسی نے اٹھا لیا ہو، کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، سال بھر تک لوگوں سے پوچھتے رہو، پھر اس کا سر بندھن اور ظرف پہچان کر رکھ اور خرچ کر ڈال، پھر اگر اس کے بعد اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے واپس کر دے۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھولی بھٹکی بکری کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لا، کیونکہ وہ تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہوگی۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھویا ہوا اونٹ؟ بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا راوی نے یوں کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے، وہ کبھی نہ کبھی اپنے مالک کو پالے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6112۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخوں یا بوریے سے ایک مکان چھوٹے سے حجرے کی طرح بنا لیا تھا، وہاں آ کر آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ چند لوگ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی، پھر سب لوگ دوسری رات بھی آ گئے اور ٹھہرے رہے، لیکن آپ گھر ہی میں رہے اور باہر ان کے پاس تشریف نہیں لائے۔ لوگ آواز بلند کرنے لگے اور دروازے پر کنکریاں ماری تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اور فرمایا، تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ نماز پڑھتے رہو تاکہ تم پر فرض ہو جائے، اس وقت مشکل ہوگی۔ دیکھو، تم نفل نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھا کرو، کیونکہ فرض نمازوں کے سوا آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6113۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6114۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا۔ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے،
ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سے کہا کہ سنتے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا میں دیوانہ ہوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6115۔ ابو بکر نے خبر دی جو ابن عیاش ہیں، انہیں ابو حسین نے، انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ ہوا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6116۔ عمران بن حسین نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر بشیر بن کعب نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے، حیا سے سکنیت حاصل ہوتی ہے۔ عمران نے ان سے کہا میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اپنی 2 ورقے کتاب کی باتیں مجھ کو سناتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6117۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو، گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6118۔ ابو سعید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6119۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6120۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حق بات سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر عورت منی کی تری دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6121۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس سرسبز درخت کی ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ صحابہ نے کہا یہ فلاں درخت ہے، یہ فلاں درخت ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ میں نوجوان تھا اس لیے مجھ کو بولتے ہوئے حیا آئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور اسی سند سے شعبہ سے روایت ہے کہ کہا ہم سے حبیب بن عبد الرحمن نے، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کیا، اور یہ اضافہ کیا کہ پھر میں نے اس کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6122۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا اور عرض کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے نکاح کی ضرورت ہے؟ اس پر انس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بولی وہ کتنی بے حیا تھی؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تم سے تو اچھی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6123۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں سعید بن ابی بردہ نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں شہد سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے بتا کہا جاتا ہے، اور جو سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے مزر کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6124۔ ابو تیاح نے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6125۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ ان میں آسان چیزوں کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت و حد کو توڑتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے بدلہ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6126۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ازرق بن قیس نے کہ احواز نامی ایرانی شہر میں ہم ایک نہر کے کنارے تھے جو خشک پڑی تھی۔ پھر ابو برزہ اسلمی صحابی گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا، آخر اس کے قریب پہنچے اور اسے پکڑ لیا، پھر واپس آ کر نماز قضا کی۔ وہاں ایک شخص خارجی تھا، وہ کہنے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، اس نے گھوڑے کے لیے نماز توڑ ڈالی۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر آئے اور کہا، جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں کسی نے مجھ کو ملامت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر یہاں سے دور ہے، اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھر رات تک بھی نہ پہنچ پاتا۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان صورتوں کو اختیار کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6127۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف مارنے کو بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بھرا ہوا بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6128۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر نامی سے مزاحن فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری نغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6129۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میری بہت سی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6130۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلا لو، یہ اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایا تھا اور پھر اتنی نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ کے اعتبار سے وہ شخص سب سے برا ہے جسے لوگ اس کی بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6131۔ ایوب نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں دیباج کی چند قبائیں آئیں، ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبائیں
اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیں اور ایک مخرمہ کے لیے باقی رکھی۔ جب مخرمہ آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ ایوب نے کہا یعنی اپنے کپڑے میں چھپا رکھی تھی۔ آپ مخرمہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے تکمے یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے، کیونکہ وہ ذرا سخت مزاج آدمی تھے۔ اس حدیث کو حماد بن زید نے بھی ایوب کے واسطے سے روایت کیا مرسلات میں، اور حاتم بن وردان نے کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبائیں تحفے میں آئیں، پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6132۔ عقیل نے بیان کیا ان سے زہری نے، ان سے ابن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6133۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ میری خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں یہ صحیح ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کر اور سو بھی، روزے بھی رکھ اور بلا روزے بھی رہ، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ اس طرح زندگی بھر کا روزہ ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سختی چاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر ہفتے 3 روزے رکھا کر۔ بیان کیا کہ میں نے اور سختی چاہی اور آپ نے میرے اوپر اور سختی کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھ۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن روزہ 1 دن افطار، گویا آدھی عمر کے روزے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6134۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں سعید بن ابی سعید مقبری نے، انہیں ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کی خاطرداری بس 1 دن اور رات کی ہے، اور مہمانی 3 دن اور راتوں کی۔ اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6135۔ سفیان نے بیان کیا ان سے ابو حسین نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6136۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تبلیغ وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں اور راستے میں ہم بعض قبیلوں کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہم سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر اترو اور وہ جیسا دستور ہے مہمانی کے طور پر تم کو کچھ دیں تو اسے منظور کر لو، اگر نہ دیں تو مہمانی کا حق قاعدے کے موافق ان سے وصول کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6137۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے
ورنہ چپ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6138۔ ابو عمیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عون بن ابی جحیفہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ عنہم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مرتبہ سلمان ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لائے تو ام درداء رضی اللہ عنہ کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے؟ وہ بولی تمہارے بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے، میں روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بولے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہ کھائیں۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا۔ رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ سلمان نے کہا کہ سو جائیے۔ پھر جب آخری رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھیے۔ بیان کیا کہ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلا شبہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، پس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے۔ ابو جحیفہ کا نام وہب السوائی ہے، جسے وہب الخیر بھی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6139۔ سعید جریری نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کی میزبانی کی اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مہمانوں کا پوری طرح خیال رکھنا، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، میرے آنے سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ چنانچہ عبد الرحمن کھانا مہمانوں کے پاس لائے اور کہا کہ کھانا کھائیے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے گھر کے مالک کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ مہمانوں نے کہا جب تک ہمارے میزبان نہ آ جائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہماری درخواست قبول کر لیجئے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے تک اگر آپ لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہو گئے تو ہمیں ان کی خفگی کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے اس پر بھی انکار کیا۔ میں جانتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ پر ناراض ہوں گے، اس لیے جب وہ آئے میں ان سے بچنے لگا۔ انہوں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا کیا؟ گھر والوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو پکارا، میں خاموش رہا۔ پھر انہوں نے پکارا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا۔ پھر انہوں نے کہا ارے پاجی، میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو باہر آ جا۔ میں باہر نکلا اور عرض کیا کہ آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں۔ مہمانوں نے بھی کہا عبد الرحمن سچ کہہ رہا ہے، وہ کھانا ہمارے پاس لائے تھے۔ آخر والد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں نے میرا انتظار کیا، اللہ کی قسم میں آج رات کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک آپ نہ کھائیں ہم بھی نہ کھائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میں نے ایسی خراب بات کبھی نہیں دیکھی۔ مہمانوں تم لوگ ہماری میزبانی سے کیوں انکار کرتے ہو؟ خیر عبد الرحمن کھانا لا۔ وہ کھانا لائے تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ پہلی حالت کھانا نہ کھانے کی قسم شیطان کی طرف سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6140۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا ایک مہمان یا کئی مہمان لے کر گھر آئے۔ پھر آپ شام ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو میری والدہ نے کہا کہ آج اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے گھر والوں کو برا بھلا کہا اور دکھ کا اظہار کیا اور قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا تو آپ نے پکارا کہ اے پاجی کدھر ہے؟ تو ادھر آ۔ میری والدہ نے بھی قسم کھا لی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گی۔ اس کے بعد مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ غصہ کرنا شیطانی کام تھا۔ پھر آپ نے کھانا منگوایا
اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا۔ اس کھانے میں یہ برکت ہوئی، جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بھی بڑھ جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بنی فراس کی بہن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھانا تو اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا، جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔ پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6141۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس درخت کا نام بتاؤ جس کی مثال مسلمان کی سی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑا کرتے۔ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے کہنا پسند نہیں کیا، کیونکہ مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے اکابر بھی موجود تھے۔ پھر جب ان دونوں بزرگوں نے کچھ نہیں کہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ جب میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں یہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تم نے کہا کیوں نہیں؟ اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو میرے لیے اتنا مال اور اسباب ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، صرف اس وجہ سے میں نے نہیں کہا کہ جب میں نے آپ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں کو خاموش دیکھا تو میں نے آپ بزرگوں کے سامنے بات کرنا برا جانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6144۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض شعروں میں دانائی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6145۔